السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جامع مسجد کے امام صاحب نے کال کی اور بتایا کہ کل جب وہ نماز ظہر کے لیے پہنچے تو مؤذن ایک بچے کو ڈانٹ رہا تھا، جبکہ کچھ نمازی بھی پاس کھڑے تھے، بظاہر وہ بھی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ بچے سے مسجد کے آداب میں بے ادبی ہو گئی ہے یا نہ دانستہ کوئی بے حرمتی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ بچے کو ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ انتہائی افسوس ہوا کہ ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں بھی ہم لوگ برداشت بالکل نہیں رکھتے۔ خیر، میں نے آگے بڑھ مؤذن کو خاموش کروایا، نرمی سے بچے کو بلا کر گلے لگایا، اپنے ساتھ نماز ادا کرنے کا کہا اور 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی۔ جب سلام پھیرا تو بچہ بھی سنتے ادا کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے مصلی سنبھالا اور فرائض کی جماعت کی امامت شروع کر دی۔ جماعت کروانے کے بعد باقی نماز مکمل کی۔ تب تک اکثر نمازی نماز مکمل کر چکے تھے۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح بچہ ان نمازیوں سے پہلے نکل جائے تاکہ میں بچے کی موجودگی میں اس کی غلطی پوچھ کر اس کے لیے باعث شرمندگی نہ بنوں، مگر نہ تو بچہ مسجد سے باہر گیا اور نہ ہی نمازی فارغ ہو کر گھروں کے لیے نکلے۔ شاید دونوں فریق میرے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں نے بچے کو پاس بلایا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا آپ کو یہ بزرگ کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ بچے سے پہلے غصے سے لال پیلے ہوتے مؤذن صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی تو میں نے ان کو خاموش کروا دیا اور بچے کو جواب دینے کا کہا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب، کل روزے کی افطاری کے وقت گھر پر چینی نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ میٹھا پانی نہیں بنا سکی تھیں۔ والد صاحب روزے کی حالت میں مزدوری کر کے گھر پہنچے تو ان کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران روزہ افطار کا وقت ہو گیا تھا۔ میری والدہ صاحبہ نے نمک اور سادہ پانی سامنے رکھا۔ جب میرے والد صاحب نے سادہ پانی دیکھا تو جگ میری والدہ صاحبہ کے سر پر دے مارا۔ والدہ صاحبہ چونکہ پہلے ہی روزے کی حالت میں بھوکی پیاسی تھیں، سر کی چوٹ بھی ذرا سخت ہوتی ہے نا، یوں وہ بغیر روزہ کھولے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ والد صاحب اٹھ کر کہیں چل دیے۔ میری دونوں بہنوں نے گھسیٹ کر میری والدہ صاحبہ کو اندر والے کمرے میں پہنچا دیا، کیونکہ وہ کم عمر تھی اور اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو کہیں بہت دیر بعد جب میری والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تو انہوں نے روزہ افطار کیا اور آج میری والد صاحبہ نے مجھے چودرانی جی، گاؤں کے نمبردار کی بیوی، کے پاس بھیجا کہ کچھ پیسے ایڈوانس دے دو، ہم نے چینی خریدنی ہے۔ مگر چودرانی نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بچے کے والد چودھری صاحب کے ڈیرے پر مزدوری کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ذاتی ملازم ہیں اور والدہ چودھری صاحب کے گھر پر کام کرتی ہیں اور وہ چودھری صاحب کے مقروض ہیں اور قرض کے بدلے انتہائی قلیل آمدنی پر ملازمت کرتے ہیں۔ جب چودھرانی نے انکار کر دیا تو مجھے پتہ تھا کہ اور کوئی شخص ہم کو گاؤں سے ادھار نہیں دے گا، لہٰذا میں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی مار سے بچانے کی خاطر مسجد کے غلے سے پیسے نکالنے چاہے۔ میں ابھی کوشش کر ہی رہا تھا کہ مؤذن صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے تھپڑ بھی مارے اور بٹھا بھی لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم پہلے بھی مسجد کے پیسے چوری کرتے ہو، تم کو کمیٹی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور سب لوگ آئے تو مجھے ڈانٹ رہے تھے، کسی نے وجہ نہیں پوچھی سوائے آپ کے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ جب میں جماعت کروانے کے لیے پہنچا تو یہ لوگ بچے کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو خاموش کروا دیا اور نماز پڑھا کر ان کی بات سننی شروع کر دی۔ جب بچے کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے مسجد کی کمیٹی اور مؤذن کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب نظریں جھکائے ہوئے تھے، مگر خود کے حق پر ہونے کے دلائل بھی دے رہے تھے۔ کوئی کہتا چوری کرنا ہر حال میں جرم ہے، کوئی کہتا بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور
کوئی کہتا مسجد کا پیسہ کسی اور کام میں نہیں لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بچے کی بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر اپنی بیوی کو بھیجا۔ پتہ چلا بچے کی بات بالکل درست تھی۔ میں نے گھر میں پڑے ہوئے راشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، سوائے چینی کے باقی گھر کا آدھا راشن اور ساری چینی اس بچے کے گھر بھجوا دی، تاکہ روزے کی حالت میں اس کی ماں کو شوہر کا تشدد نہ سہنا پڑ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو بچے کے لیے تم بھی کچھ مالی تعاون کر دو یا کسی سے کہہ کر کروا دو۔ امام صاحب کی بات مکمل ہوئی اور میں ویڈیو کال پر ان کا پر نور چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ امام صاحب کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے گا یا نہیں۔ اتنی دیر میں ان کی معصوم بچی، جس کی عمر 6-7 سال ہوگی، ان کو روٹی پر بلانے کے لیے آئی، جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک چھوٹا سا دوپٹہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے جب بچی کی حالت دیکھی تو سوچا کہ امام صاحب اس حالت میں بھی گھر کا آدھا راشن بچے کے لیے دے سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں۔ میں نے فوراً بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ عید پر کون کون نیا سوٹ لے رہا ہے۔ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں نے بتایا کہ وہ نیا سوٹ خرید رہے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا اور وہ پیسے والد صاحب کے ذریعے امام مسجد تک پہنچا دیے، ساتھ ہی گھر کا آدھا راشن بھی دے دیا، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا اور میری خواہش تھی کچھ مزید مدد بچے کی بھی کی جائے اور کچھ مدد اللہ تعالیٰ کر دے، امام صاحب کی بھی ہو جائے، تاکہ ان کے بچے بھی عید پر نئے کپڑے پہن سکیں۔ مجھے اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد مانگنے کا سوچا اور دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھائے تو میرے دماغ میں بچے کی کہانی اور امام صاحب کی معصوم بیٹی کا چہرہ آ گیا۔ میرے آنسو بہہ نکلے اور میں بغیر دعا مکمل کیے اٹھ کر آ گیا۔ مجھ سے حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے التجا رکھ سکوں، مگر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں موجود دعا سن لی جو میں زبان پر لا بھی نہیں سکا تھا۔ میری ایک قاریہ جو کہ لندن میں مقیم ہے، انہوں نے مجھے 20,000 روپے بھیج دیے کہ میں کسی سفید پوش گھرانے کی مدد کر سکوں۔ میں نے ان پیسوں سے 15,000 روپے کا راشن لے کر بچے کے گھر پہنچا دیا، تاکہ باقی ماندہ رمضان میں اس کی والدہ صاحبہ کو اس وجہ سے مار نہ کھانی پڑے کہ گھر میں میٹھا پانی کیوں نہیں بنا، اور باقی کے 5,000 میں 5,000 اپنی جیب سے جمع کر کے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی امام صاحب کو بتا دیا کہ یہ پیسے قاریہ صاحبہ کی طرف سے ہیں، آپ قبول کر لیجئے۔ انہوں نے محترمہ قاریہ صاحبہ کا نام سن کر انکار کیا تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، تو میں نے کہا کہ امام صاحب پریشان نہ ہوں، آپ کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے گا، کیونکہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، اس کا تیسرا ہمراز فقط اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ پیسے رکھ لیجئے۔ انہوں نے پیسے قبول فرما لیے اور میری قاریہ صاحبہ کو ہزاریں لاکھوں کی دعائیں دے ڈالیں۔ اس کہانی کے ذریعے قارئین کرام سے کہنا چاہوں گا کہ اس بار عید خوشیوں میں اپنے امام مسجد کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی معاشرے کا سفید پوش طبقہ ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔